السلام علیکم. موسم آپ سے جون جولائی میں نہیں آج اگست میں آئیں گے تو کھجور کی طرح آپ بھی پک جائیں گے. کہ آپ نے ولاگنگ کب سٹارٹ کی؟ 2021 آئی تھنک 2021 میں کووڈ آفٹر یہ تھا کہ صرف مدینہ کی ویڈیوز بنا کے وہ ڈالنی ہے زیارات کی, تو وہ بس جب آپ پھر تالاب میں اترتے ہیں تو پھر سوئمنگ بھی آپ کو خود آ جاتی ہے. ویڈیوز بناتے ہیں اپنی لائف اسٹائل کے اوپر. اگر آپ کو سوائے آپ کے محلے کے باہر کے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں تو آپ جب اپنی لائف پر ویڈیو بنائیں گے تو کون دیکھے گا ان کو. ہمارے یہاں ایک یہ بن چکا ہے کہ آپ اپنی لائف اسٹائل لگژری دکھائیں, ایون اگر آپ جھوٹ دکھا رہے ہیں تو پاکستان میں بہت ہے. یہاں پہ ہم لوگ کہاں موجود ہیں؟ ہم موجود ہیں یہاں پر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا کنواں اور باغ ہے ماشاءاللہ, جہاں پر وہ کام کیا کرتے تھے اور یہیں سے پھر آزاد ہوئے تھے. یہ سارا باغ جو ہے نا اب تو بیچ میں راستے بن چکے ہیں, اس وقت راستے ایسے نہیں تھے جیسے ابھی بنے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ قباء کے پاس تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مطلب ملاقات ہوئی. میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں. The words cannot justify what the eyes can see. ایسی کھجوریں ہوتی ہیں, ایسے درخت ہوتے ہیں, ایسے مٹی نظر آ رہی ہوتی ہے, پتھر ہوتے ہیں بڑے بڑے. یقین کریں کھجور کا ٹیسٹ جو ہے نا that is too good. اگر آپ فجر کے بعد آئیں یا پھر مغرب کے بعد آئیں تو یہاں پر جو ہے گاڑی کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. وہ کیوں؟ یہاں پر ٹپیکل آپ کو ہلکا سا پھلکا سا کھانا ملتا ہے. چیز آپ پسند کرتے ہیں؟ واحد بالجبن واحد. ماشاءاللہ, it looks very heavy. یہ گرم گرم کیا بولتے ہیں اس کو؟ اس کو بولتے ہیں فطیر ملیس. فطیر یہ ڈبل ہے, خیال کرنا ایک ایک کر کے. میں نے تو آپ کو کہا تھا گرم ہے, خیال کرنا. انڈا پراٹھا وتھ چیز. جی سلام دوستوں, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل, ویلکم ٹو اندر ویڈیو. آج آپ مجھے میرے اسٹوڈیو میں نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ براہ راست مجھے آپ کیمرے کے اس پار دیکھ رہے ہیں. مرر سیلفی کی شکل میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں موجود ہوں مدینہ منورہ میں. 5 دن بعد آئی ول بی موونگ ٹورڈز مکہ ٹو پرفارم مائی عمرہ, اور اس وقت میں ہوٹل میں موجود ہوں. صبح 7:30 بجے کا ٹائم ہے تقریباً, اور میں لیٹا ہوا تھا. اچانک سے مجھے میسج آیا. کس کا میسج آیا؟ زبیر صاحب کا. زبیر ریاض صاحب جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور ان سے میں رابطے میں تھا. میں نے ان کو میسج کیا تھا کہ میں عمرے کے لیے آ رہا ہوں اور مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے. تو ہی واز کائنڈ انف کہ انہوں نے کہا کہ ضرور آپ آئیے, جب بھی میں مدینہ میں ہوں گا تو آئی ول لیٹ یو نو, تو ملاقات کریں گے. 10 سے 15 منٹ میں زبیر ریاض صاحب ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. ہی از اے فیمس یوٹیوبر. آپ ان کو جانتے ہیں کہ وہ مدینہ اور منورہ کے حوالے سے, مکے کے حوالے سے, زیارات کے حوالے سے بڑی انفارمیٹیو ولاگز بناتے ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انفارمیٹیو ولاگز بننے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہاں پہ جب آنا ہے تو کون سا ہوٹل جو ہے وہ اکنامیکل ہے, کون سے ہوٹل کے اندر, کون سے ریسٹورنٹ کے اندر بہترین کھانا ملتا ہے, پاکستانی فوڈ ملتا ہے. کیونکہ آئی ہیو سین پیپل جو پہلی دفعہ عمرہ پرفارم کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کو روک روک کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں جانا ہے, آپ بتا دیں گے کہ ہمیں پاکستانی کھانا کہاں سے ملے گا, آپ بتا دیں کہ کون کون سی زیارات یہاں پہ موجود ہیں. تو اس لیے ڈیجیٹلائز دور ہے اس وقت, اور سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو ہر قسم کی انفارمیشن مل جاتی ہے. تو زبیر ریاض صاحب جو ہیں, ہی از ون آف دا یوٹیوبر جو کہ عمرہ زائرین کو, حج زائرین کو وہ تمام تر نہ صرف وہ چیزیں بتاتے ہیں بلکہ ویل انفارم کرتے ہیں کہ کون سی ٹرین لینی ہے آپ نے, ٹرین میں کتنے ریال دینے ہیں, مدینے سے مکہ کتنا ٹریول کا جو ہے وہ ڈیوریشن ہے, اس کے بعد مکہ میں آپ نے کون سے ہوٹل میں رکنا ہے, کون سا کھانا جو ہے وہ بیسٹ کھانا ہے, اکنامیکل ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اگر جاننی ہو تو آپ کو زبیر ریاض صاحب کے ولاگز ملتے ہیں. خاص طور پہ ان کے زیارات کے ولاگز میں نے سارے دیکھے ہیں. حالانکہ میرا یہ تیسرا عمرہ ہے اور کافی جگہوں کا پتہ بھی ہے اور بہت سی جگہوں پہ جا بھی چکا ہوں, بہت سی زیارات کر چکا ہوں, لیکن اس کے باوجود زبیر صاحب کا ولاگ دیکھنے کے بعد مجھے بہت ساری ایسی زیارات ہیں جو کہ میرے لیے بالکل نئی تھی, جس میں ایک مدینہ کا میوزیم ہے, وہ انشاءاللہ میں وزٹ کروں گا. تو انفارمیٹیو ولاگنگ کریں, لوگوں کو معلومات دیں. جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں, جو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, جو پہلی دفعہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو ان کے لیے یہ جگہ بالکل نہیں ہوتی ہے. Thousands if not millions of people are getting benefit from their vlogs.
ان کو انفارمیشن مل رہی ہے کون کون سی جگہوں پہ جانا ہے, ساری کی ساری چیزیں جو ان کو پتہ لگتی ہیں. لے جی زبیر صاحب کا ابھی آڈیو میسج آیا مجھے, اینڈ ہی از کالنگ می بیہائنڈ مائی بلڈنگ. جو یہ میرا ہوٹل ہے جہاں پہ میں اسٹے کیا ہوا ہے, اور اس کی بیک سائڈ جو ہے دس از دا بیک سائڈ آف دیٹ ہوٹل. سو آئی ول بی میٹنگ ہم ان اے کپل آف منٹس آئی گیس. دیر از اے اینٹیسپیشن اینڈ کیوریوسٹی, کیونکہ جو پیور سولز ہوتی ہیں نا ان سے ویسے ملاقات کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے, ایک روحانیت, ایک کنیکشن محسوس ہوتا ہے. کیا موسم ہے ماشاءاللہ, کیا خوبصورت ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی ماشاءاللہ. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ. فرسٹ ٹائم ہے مدینہ میں؟ نو, دس از دا تھرڈ ٹائم. اچھا, اور کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ ایکسپیرینس ماشاءاللہ ہمیشہ ہی بہت اچھا رہتا ہے الحمدللہ. زبیر صاحب بس اس مرتبہ آپ بہت اچھے موسم میں ہیں. آئی ڈونٹ نو پہلے آپ کب آئے تھے؟ پہلے بھی نومبر میں آیا تھا, اس سے پہلے میں اپریل میں آیا تھا. اپریل میں ہر دفعہ آپ جو ہے نہیں اچھے موسم میں آئے. اپریل بھی ماشاءاللہ تھوڑی سی گرمی تھی کمپیریٹیولی, اگر اس والے موسم سے. جون جولائی میں نہیں آئے؟ ہاں جون جولائی میں. اگست میں آئیں گے تو کھجور کی طرح آپ بھی پک جائیں گے. اچھا زبیر بھائی مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے ولاگنگ کب سٹارٹ کی؟ دس از فار دا موٹیویشن فار مائی فالوورز. میں نے 2021 آئی تھنک 2021 میں کووڈ, آفٹر کووڈ تو 2019-20 میں تھا. اور اس سے پہلے کووڈ-19 کووڈ-19 میں تھا. اوکے, واز گیٹنگ اوور جب لاک ڈاؤن تھا 2020 میں. تو میں نے 2021 میں اسٹارٹ کی تھی. کیسے اسٹارٹ کی, مطلب واٹ موٹیویٹس یو؟ موٹیویٹ میرا کوئی ولاگنگ کا سوچ نہیں تھی. بس انہی دنوں جو ہے مدینہ کی کوئی ایک ویڈیو چل رہی تھی جس علاقے کے بھی ہمارے لیفٹ سائڈ پر ہے, بئر روما, سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے کنویں کے بارے میں غلط انفارمیشن کسی نے دی ہوئی تھی. تو جسٹ یہ تھا کہ یار صحیح انفارمیشن جو ہے مدینہ کی وہ دیں گے. یس. تو یہ تھا کہ صرف مدینہ کی ویڈیوز بنا کے وہ ڈالنی ہے زیارات کی. تو وہ بس جب آپ پھر تالاب میں اترتے ہیں تو پھر سوئمنگ بھی آپ کو خود آ جاتی ہے, راستے بنتے رہتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اتنا دور کا سوچا نہیں تھا. اچھا, جب آپ نے پہلا ولاگ کیا تو اس پہ کتنے ویوز میں تھا؟ پہلا جب ولاگ کیا اس سے 4K میں میں نے ریکارڈ کیا تھا, 3 منٹ کا تھا یا 2.5 منٹ کا تھا. تو اس کو جب میں لیپ ٹاپ پر ایڈیٹنگ کے لیے لے کے آیا, مجھے ایڈیٹنگ کا بھی نہیں پتا تھا, آن لائن چیک کیا تو اڈوبی پریمیئر, تو وہ اڈوبی پریمیئر جو ہے انسٹال بھی نہیں ہو رہا تھا لیپ ٹاپ پر, کیونکہ گرافک کارڈ نہیں تھا. اور ریم جو ہے اس کی مطلب وہ تو بیسک ہمارا تو مائکروسافٹ آفس ورڈ وغیرہ یہ چیزیں صرف کام ہوتے ہیں. تو وہ پھر لیپ ٹاپ لینا پڑا کوئی 12,000 ریال کا اس وقت قرضہ لے کے. میں مدینہ منورہ میں تقریباً ٹیچر ہوں الحمدللہ قرآن شریف کا. ماشاءاللہ. مجھے تقریباً 17 نہیں اب تو 2006-07 میں میں نے 2007 میں استاد لگا تھا مدینہ منورہ میں. ٹھیک ہے, تو یہ میری فیلڈ تھی. مطلب مدینہ کے جو مقامات ہیں, کون سی قرآن شریف کی آیت کہاں پر نازل ہوئی, کس وادی میں نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا, یہ میری فیلڈ تھی. میں نے اس میں ویڈیوز بنائی تو لوگوں کو سمجھ میں کہ یہ بندہ جو ہے پشتو بول رہا ہے کہ اردو بول رہا ہے. میں سمجھ. ٹھیک ہے, لیکن اکثر لوگ جو آج کل غلط کرتے ہیں, ان کو یوٹیوبر بھی بننا ہے, وہ جو ہے نا اپنی اللہ بھلا کرے آپ کا ویڈیوز بناتے ہیں اپنی لائف اسٹائل کے اوپر. اگر آپ کو سوائے آپ کے محلے کے باہر کے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں تو آپ جب اپنی لائف پر ویڈیو بنائیں گے تو کون دیکھے گا؟ کون دیکھے گا؟ آپ کو ویڈیو بنانی چاہیے اس لائن کی جس لائن کی آپ ماہر ہیں, جو لائن آپ کو آتی ہے, مطلب جس پر پروفیشنل لائف میں. یس, جو عملی زندگی میں. تاکہ اگر یہ ابھی دیکھیں نا یہاں پر آپ کے لیفٹ رائٹ یہ سارا پیٹرول پمپ ہے, یہاں پر دکانیں ہیں گاڑیوں کو ٹھیک کرنے کی, میکینک ہے. تو اب یہاں کے میکینک کے اوپر ہی ویڈیو بنائے گا تو وہ چلیں گے. تو میرے خیال سے لائن وہی چوز کرنی چاہیے جس کی آپ کو سمجھ بوجھ آتی ہے. اگر آپ کو ایک بینکر ہے تو اللہ کے بندے آپ بینکنگ کے حوالے سے ویڈیوز بنائیں, شارٹ ویڈیوز بنائیں. آج ولاگنگ کا زمانہ ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے بنا رہے ہیں, آپ ہو گئے, ہم ہو گئے. آج کل نیا ولاگر کوئی نہ کوئی نکل پڑے گا, لیکن اب جو ایون جو پروموشنز ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہاؤ مین یو ہیو آن انسٹاگرام, ہاؤ مین یو ہیو آن ٹک ٹاک, کتنی ریچ ہے, ہاؤ مینی پیپل آر واچنگ یو. ریلز جو ہے آپ کیسے بناتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میرے خیال سے آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں یا جو چیز آپ کو آتی ہے, سم ٹائم ہماری جاب ڈفرینٹ, جیسے کہ میں ساتھ میں لاجسٹک اینڈ ویئر ہاؤسنگ آپریشن بھی سب آتا تھا, تو وہ ایک ڈفرینٹ, میں نے کبھی اس کی نہ پڑھائی کی نہ کچھ کی, لیکن میری جاب وہاں لگی.
آپ قرآن کے حوالے سے بھی لوگوں کو بتاتے ہیں اور مختلف مقامات لوگوں کو دکھاتے ہیں, ایکسپلور کرتے ہیں کہ اس کی جو اسپرچل کنیکشن ایک مسنگ ہوتا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ولاگس میں وہ چیز نظر آتی ہے, ایک اسپرچل کنیکشن, کہ اگر میں احد پہ جا رہا ہوں تو مجھے یہ نہیں پتا کہ جنگ احد کا پس منظر کیا تھا, کتنے صحابہ کرام تھے, کیا ایموشنل اینگل تھا. ہم لوگ اس کو بس ایک جگہ سمجھ کے وزٹ کر کے آ جاتے ہیں. تو آپ نے ماشاءاللہ یہ ساری اسٹڈی کی. زبیر ریاض کو زبیر ریاض بنایا کس نے؟ مطلب یہ ساری انفارمیشن گیدر کرنے کا شوق شروع سے تھا یا ایکسیڈنٹلی ہوا؟ نہیں, بچپن سے تھا. میں مطلب جب پڑھتا تھا مسجد نبوی میں 2001-2 میں, تو تب مسجد نبوی کی جو ان سائڈ جو چھتریاں ہیں بیک سائڈ والی, وہاں پر 2 گیٹ ہیں. مسجد باب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, باب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, وہاں پر 2 لائبریریز ہوا کرتی تھی. تو میں جو بیچ میں مطلب دوپہر سے پہلے ہماری چھٹی ہوتی تھی ظہر کی نماز تک, وہاں جا کے تو میں پڑھتا تھا مطلب مدینہ کی جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں اور مدینہ کی ہسٹری کے بارے میں. تو شروع سے ایک تھوڑا سا شوق تھا تاریخ کے حوالے سے کہ یار یہ چیزیں جو ہے وہ. پھر جب موقع ملا تو آپ نے سوچا کہ لوگوں یہ موقع بھی نہیں تھا کہ کسی نے مجھے گائیڈ کیا ہو یا کچھ کیا ہو, یہ بس سڈنلی وہ ایک ویڈیو آئی. آئی تھنک اس وقت نیت اچھی تھی, بعد میں جو ہے وہ معاملات الحمدللہ فل ٹائم جو ہے یوٹیوب کی طرف آ گئے ہیں. ہمارے لوگوں کی میں نے دیکھا ہے پاکستانی جو ہمارے بہن بھائی ہیں, میں بھی پاکستانی ہوں, مجھے فخر ہے کہ ناک جو ہے نا بہت اونچی ہوتی ہے. کوئی بھی چھوٹا کام کرنے سے یار میں ماسٹر کیتا ہے, میں کیوں کرا, تو یہ چیز غلط ہے بھائی. آپ کوئی بھی کام جو ہے حق حلال کی کمائی, اس کو جو ہے نا برا نہیں سمجھنا چاہیے. اور اکثر جو ہے یہ ڈائریکٹ مطلب ہے کہ پی ایم کی اس کے اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں چیئر کے اوپر, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پہلے نیچے سے آنا پڑتا ہے. مطلب آپ پہلے کوئی چھوٹا کام کریں گے, پھر اس کام کی ایک تعریف ہوگی, پھر اس کے بعد آپ اوپر جائیں گے, پھر اس طرح سیڑھیاں جو ہے وہ آپ چڑھ کے جائیں گے. اگر آپ راکٹ کے ساتھ اوپر جائیں گے تو راکٹ کی سپیڈ سے نیچے بھی آئیں گے, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں ایک یہ بن چکا ہے کہ آپ اپنی لائف اسٹائل لگژری دکھائیں, ایون اگر آپ جھوٹ دکھا رہے ہیں تو پاکستان میں بہت ہے. یس, میں وہی کہہ رہا ہوں نا. تو یہ تھوڑا سا غلط ہے. آپ کو تھوڑے سے جو ہے نا لائن سیدھی کرنی چاہیے بھائی. وٹ ایور یو آر, آپ اپنے آپ میں جو ہے فخر کریں بھائی. آپ کسی کا مانگ کے تو نہیں کھا رہے نا, آپ اپنے ہی کھا رہے, جو بھی ہے روکھی ہے سوکھی ہے وٹ, اور جو بھی آپ کھا رہے ہیں آپ کا اپنا ہی ہے. تو میرے خیال سے تھوڑا بہت انسان کو جو ہے نا اس عظمت والے خول سے نکلنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک جو عظمت ہوتی ہے نا کہ حضرت فلانا رانا تے چودھری تے خان صاحب, اس چیز سے تھوڑا یار نکلیں باہر, تھوڑا سا جو ہے نا بھی انسان بنے. اور آئی تھنک جب انسان بن جائیں گے تو خود بخود وہ آپ میں قناعت آ جائے گی, تو پھر آپ ایک اچھا کام کریں. اور میں بھی اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہی میسج دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو یہ لگژری لائف دکھائی جاتی ہے نا, دس از ناٹ ہاؤ اٹ لکس لائک. ایسا ہے نہیں, یہ صرف آپ کو ایک فیبریکیٹڈ چیز دکھائی جاتی ہے. دس از ناٹ دی ریئلٹی. اکثر رینٹ پر ہوتا ہے کچھ معاملات, کچھ لیفٹ رائٹ. یا دیکھیں صرف سوشل میڈیا کی کمائی اس کے پیچھے نہیں ہو سکتی. مطلب کچھ ماشاءاللہ فیملیز پہلے سے اچھی بھلی تھیں اور وہ یوٹیوب پر آئے تو دیٹس ناٹ بیڈ تھنگ. اچھی بات ہے کہ اگر وہ ماشاءاللہ پر ان کو پیسہ دیا ہے وہ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں, دیٹس ناٹ بیڈ. میں ان کے خلاف بھی نہیں ہوں, لیکن یہ دکھانا کہ یار جب میں سوشل میڈیا پر آیا ہوں تو اس کی وجہ سے راتوں رات میں جو ہے نا کروڑ پتی ہو گیا ہوں, دیٹس ناٹ. ہاں, وہ اکثر جو ہے نا 1-2 ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایک دم PR ملنا شروع ہو جاتی ہیں. مطلب وہ بہت زیادہ پروموشنز کر رہا ہے, بہت زیادہ برانڈس کے ساتھ کام کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے اس کو یار چلو سڈنلی سائیکل سے گاڑی تک آ گیا, یہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ہر دوسرا بندہ یہ دکھا رہا ہے, دیٹس ناٹ گڈ. میں نے ایک دفعہ میسج کیا, دوسری دفعہ کیا, یقین کریں تیسری دفعہ کیا, چوتھی دفعہ ان کا خود مجھے جواب آ گیا. ماشاءاللہ ون آف اے ویری ہمبل پرسنالٹی آئی ایور میٹ, کہ جو مجھے پک کرنے کے لیے آئے ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں, پرسن ہو از ہیونگ ماشاءاللہ ملینز آف فالوورز, ہی از کمنگ ٹو پک می اپ. اور ماشاءاللہ یہ چیز ہمارے اس چیز کا فقدان ہمارے پاکستان میں ملتا ہے. دا مور فالوورز یو ہیو, دا مور پرائڈ یو ہیو, دا مور یو نو. ہاں ہمارے پاکستان میں ایسا ہے. ہاں وہ تو زمین پہ پیر نہیں رکھتے سر, وہ تو ایسے جیسے ہمارے مینیجر سے بات کریں جی, ہمارا مینیجر آپ سے بات کرے گا جی, آپ نے انہوں نے مینیجر رکھے ہیں زبیر صاحب ماشاءاللہ, ویری ہمبل پرسنالٹی, از ڈرائیونگ ہمسیلف اینڈ پکنگ می اپ. سو میں حیران ہو گیا دیکھ کے. ہیوملٹی جب تک آپ کے اندر نہیں ہوگی نا, آپ جب تک ہمبل نہیں ہوں گے تب تک آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, آپ بڑے یوٹیوبر ہو سکتے ہیں, لیکن آپ ایک اچھے انسان نہیں ہو سکتے. وی آر دی کافی شاپ, سو لیٹس گو اینڈ ہیو سم کافی, ڈونر اینڈ کافی.
with Zubair साहब, कॉफी with Zubair साहब, माशाल्लाह। अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग कहाँ मौजूद हैं? हम मौजूद हैं यहाँ पर सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का कुआं और बाग है, माशाल्लाह, जहाँ पर वो काम किया करते थे और यहीं से फिर आज़ाद हुए थे। अच्छा अच्छा, तो ये सलमान फारसी। जी जी, ये कुआं है इस तरफ, और ये सारा बाग जो है ना, अब तो बीच में रास्ते बन चुके हैं, उस वक्त रास्ते ऐसे नहीं थे जैसे अभी बने हुए हैं। तो विजिट करते हैं अभी अंदर। कुआं तो आज बंद है जुमे के दिन, अच्छा, वरना ये ओपन होता है। हाँ, लेकिन हम बाग के अंदर जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बाग की क्या हिस्ट्री है? ये बाग यहाँ पर सैयदना सलमान फारसी काम किया करते थे एज अ गुलाम, जो बना के बेचे गए थे ना। अच्छा अच्छा, तो जब आप हिजरत करके आए तो वो किसी जो है एक दरख्त के ऊपर काम कर रहे थे, तो किसी ने नीचे आके कहा कि कुबा के पास कोई ऐसा बंदा है जिसको सब लोग नबी नबी कह रहे हैं। तो सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु जब बाग से नीचे उतरे, सॉरी खजूर से नीचे उतरे, और कहा कि भाई क्या कहा तुमने? तो जो ओनर था बाग का वो कहने लगा कि भाई तुम अपना काम करो, तुम्हें क्या लेना देना है उससे। तो उसके बाद जो है सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु कुबा के पास तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मतलब मुलाकात हुई। तो उन्होंने पढ़ा हुआ था कि जो अम्बिया होते हैं ना, वो सदक़ात इस्तेमाल नहीं करते, मतलब सदक़े की चीज़ जो है वो उनके ऊपर हलाल नहीं होती। तो उन्होंने कुछ खजूर पेश की और कहा कि या मोहम्मद, ये आप सदका है कुछ, तो ये आप रख लें। तो आपने जो है लेफ्ट राइट जो सहाबा बैठे थे उनमें बांट दी और ख़ुद जो है नहीं खाया। फिर जब दोबारा गए सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु और उन्होंने वो खजूर दोबारा दी, तो आपने उनको खा लिया एज अ हदिया जब उन्होंने बदलाया। बिल्कुल सही। तो यूँ जो है उनको नबूवत की एक निशानी जो है वो मिल चुकी थी। फिर उसके बाद सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु अक्सर जो है एक और निशानी जो मोहर मुबारक थी आपके कंधे पर, उसको देखने की तलाश में रहते थे। तो आपने खुद से ही कमीज उठा के और दिखा दी कि या सलमान, मुझे पता है कि तुम्हारी मुराद क्या है, तो ये वो निशानी है जो आप जिसकी तलाश में। तो वो इस्लाम लेके आए, और फिर उन्होंने जब इस्लाम लेके आए तो ये जो ओनर था इस बाग का, उसने शर्त ये रखी थी कि आपने मुझे 300 खजूर के दरख्त लगा के देने हैं और 40 उकिया सोना देना। 40 उकिया सोना मतलब आप कह सकते हैं आजकल के दौर का पता नहीं कितने तोले बनता है ना उस जमाने के हिसाब से। तो सैयदना सलमान के पास तो कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने कहा कि ऐ सलमान, कातिब रब्बक, कि अपने मालिक के साथ आप लिख पढ़ कर लो। तो सैयदना सलमान कहने लगे या रसूल अल्लाह, जो कुछ वो मांग रहा है मेरे पास तो है नहीं देने को। आपने कहा कि कातिब रब्बक, क्या आप जाओ उसके साथ लिख पढ़ कर लो इसी शुरूत जो वो मांग रहा है। तो जब उन्होंने लिख पढ़ कर ली, उस ज़माने के हिसाब से गवाह वगैरह बनाए जाते थे, तो उसके बाद सैयदना सलमान फारसी ने कहा या रसूल अल्लाह 300 खजूर के दरख्त लगाने हैं। तो आपने फरमाया कि आईनु अखाकुम, कि अपने भाई की जो है मदद करो। तो सब सहाबा जो है कोई 30 खजूर के दरख्त लेके आया, कोई जो है 10 लेके आया, कोई 20 लेके आया। तो जब यहाँ पर वो सारे लाए गए तो आपने कहा कि आप लोग जाके दरख्तों के लिए जगह बनाए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक मतलब गोदी बनाई जाती है ना एक, तो जब गोदी बनाए लेकिन दरख्तों को आप लोगों ने हाथ नहीं लगाना। तो जब सहाबा यहाँ जब 300 दरख्तों की जो है जगह बनाई गई, तो उसके बाद आप सब यहाँ पर तशरीफ़ है और आपने अपने हाथों से इस बाग के अंदर पौधे लगाए थे उस वक़्त। तो उसका बरकत ये हुई थी कि खजूर के दरख्त ने उसी साल ही फल दिए थे। अदरवाइज जब आप खजूर के दरख्त को लगाते हैं तो 3 साल के बाद जो है इसका फल आना शुरू होता है। तो एक तो वो मुद्दत जो है कम हो गई थी इस बाग के अंदर, दूसरा फिर आपको कहीं से कुछ थोड़ा सा सोना आया तो आपने सैयदना सलमान को दिया कि या सलमान, ये जाके आप अपना सोना अदा करें। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत थोड़ा सा है। तो आपने फरमाया कि या सलमान अद्दी सयुअद्दिल्लाहु अन्क, कि जाओ अदा करो, अल्लाह पाक तुम्हारी तरफ से अदा करेगा। तो सैयदना सलमान कहते हैं कि मैंने वो वज़न करके दिया तो 40 उकिया जो है वो सोना निकला। उसके बाद ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद में शरीक नहीं हो सके क्योंकि यहाँ पर एज अ ग़ुलाम काम करते थे। तो ग़ज़वा खंदक में जब उन्होंने ये मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह खंदक खोदी जाए हमारे उनके दरमियान, तो आपने टीमें बनाई थी 10-10 बंदों की, मुहाजिरीन और अंसार की। हर 10 बंदे के ज़िम्मे जो है कोई एक मखसूस मिक़दार थी कि उन्होंने ये खंदक खोदी है, इतनी खोदनी है। तो जब सैयदना सलमान की बारी आई कि किस टीम में जाएंगे, तो अंसार कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये आपसे पहले यहाँ मदीना में थे तो ये हमारे साथ जाएंगे। और मुहाजिरीन कहने लगे नहीं या रसूल अल्लाह, ये तो हिजरत करके आए थे बिलाद फारिस से, तो हमारे साथ होंगे। तो उसके बाद आपने जब देखा कि बहस बढ़ने लगी तो आपने कहा कि सलमान मिन्ना अहलल बैत, कि सलमान जो है हम में से अहले बैत में से, आप लोग मत झगड़े आपस में। ये उनकी एक फजीलत थी, मतलब एक रुतबा अल्लाह के नबी ने एजाज़ी जो है उनको दिया था। एक बंदा जो कि कुरैश तो छोड़े, अरब भी छोड़े, बिलाद फारिस से था, उसको अल्लाह के नबी ने जो है ये
پہلے بتایا کہ یہ وائبس بھی وہی دے رہا ہے جیسے آپ کو محسوس ہو رہا ہے, یہ مٹی, یہ درخت دیکھ کے, یہ کھجور دیکھ کے, جیسے جیسے آپ بات کر رہے ہیں ویسے ویسے میرے ذہن میں وہ پوری زاویہ جو ہے نا وہ کھنچتا چلا جا رہا ہے کہ یہ سارا ماحول دکھائے نا. یہ دیکھیں جی. السلام علیکم. ابھی زبیر بھائی مجھے پھر کہیں اور لے کے آ گئے. زبیر بھائی ابھی ہم کہاں پہ آئے ہیں یار یہ یہاں پر جو ہے نا ابھی ہم آئے ہیں بہت لیٹ. اگر آپ فجر کے بعد آئیں یا پھر مغرب کے بعد آئیں تو یہاں پر جو ہے گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. وہ کیوں؟ یہاں پر ٹپیکل آپ کو ایک ہلکا سا پھلکا سا کھانا ملتا ہے جو کہ اہل مدینہ بہت پسند کرتے ہیں. تو بس وہ میں نے کہا جاتے جاتے تھوڑا سا جو ہے نا ایک لے لیتے ہیں. اللہ علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ چیز آپ پسند کرتے ہیں؟ واحد بالجبن واحد بالجبن واحد بالجبن. شبت بركة شبت. ماشاء اللہ اٹ لکس ویری ہیوی. انڈا پراٹھا لگ رہا ہے مجھے تو. اٹس اے بریک فاسٹ تھنگ. یس ناشتے کی ہے. میں نے تو آپ کو کہا تھا گھر میں خیال کرنا. اور یہ ناشتے کی چیز ہے, مجھے مطلب فیلنگ آ رہی ہے بڑی زبردست. ناشتے کی ہے وہ زبردست جی. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم لیٹ کر رہے ہیں لیکن انڈا پراٹھا وتھ چیز, جی چیزی آملیٹ. ایسے ہی. زبردست. ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ زبیر صاحب آپ نے for picking me up and your hospitality. You're so humble, you're so kind, mashallah. موقع کدھر دیا ہے؟ اب یہ آئیں گے پاکستان and he's promising me that he is going to visit Faisalabad as well. I'll try my best inshallah. I'm getting the promise, but that promise is one-sided میری طرف سے, ان کی سائڈ سے نہیں ابھی. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ فیصل آباد آئیں گے اور تب بھی ہم آپ کو زبیر صاحب, کیونکہ میرے فالوورز بہت کہتے تھے, میں نے ایک دفعہ آپ کا نام لیا تھا اپنے ولاگ میں. اچھا وہ ولاگ میں آپ کو بھیجوں گا پلیز. تو آپ کا اور عبد المالک فرید کا. جی جی فرید بھائی. تو آپ دونوں کا نام لیا تو وہ میرے لوگوں نے بولنا شروع کر دیا کہ آپ why don't you go and meet زبیر صاحب. سو here's the time کہ میں ان سے ملاقات بھی کی ہے اور ان کے ساتھ پورا دن بھی گزارا ہے. ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا. جمعے کا دن تھا, انسان کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے, چھٹی کا دن ہوتا ہے, جمعہ پڑھنا ہوتا ہے, عبادات ہوتی ہیں, اپنی مصروفیت ہوتی ہے, سرگرمیاں ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ٹائم دیا ہے. He's kind enough ماشاءاللہ. So I'm humbled. Thank you so much once again. آپ کا بہت شکریہ for giving your time and make me visit all the sacred places. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ زبیر صاحب ایک کمنٹ میں لینا چاہوں گا, میں نے لوگوں کے حوالے سے لیا, آپ کے حوالے سے لیا, میرے حوالے سے جو میرا کانٹینٹ ہے, this is for education purpose, not to criticize any one person اور personally کسی کے ساتھ گرج نکالنا نہیں ہے, but ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے اور اس کی وجہ سے پھیل بھی رہی ہے. So this is what my content is. What's your take on that? بہت اچھا کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو مزید توفیق دے, اچھی نیت سے اگر ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو اللہ پاک آپ کو آپ کی نیت کا بھی صلہ دے انشاءاللہ. آمین. اور لگے رہیں, ہر بندہ اپنے حیثیت کے مطابق جتنا کر سکتے ہیں اچھا کرتا رہے. اور نوجوان نسل ہو گئی یا ہماری جو فیملیز ہیں, ہمارے بچے بچیاں ہیں, ان کے لیے اچھا کنٹینٹ بناتے رہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو مزید توفیق دے انشاءاللہ. آمین سو آمین. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ولاگ, اینڈ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ڈو سبسکرائب مائی چینل, ہٹ دا بیل آئیکن بٹن تاکہ آپ تک اپڈیٹڈ ویڈیوز بھی پہنچ رہے. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.